الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وقال تعالى وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، گزشتہ 7 دن بھارت کی سرزمین، عالم دنیا کے تبصرے اور اسلامی دنیا کا جشن کا ماحول، اہل اسلام کی نظروں کا آسمان کی جانب اٹھنا، گزشتہ 7 دنوں میں ذہنوں کی دنیا پر جو تبدیلی واقع ہوئی ہے اور عالم دنیا کو عالم اسلام کے ایک نئے رخ سے سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کی سرزمین پر، وہ بالکل ایک دم مختلف رنگ ہے، مختلف ماحول ہے، اور اللہ کی قدرت کے منظر کی گویا عکاسی ہے، پروردگار کی قدرت کا مظہر ہے۔ سن 2000 کے بعد ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں وہاں کی موجودہ قیادت طالبان کی حکومت کا سقوط ہوا 2000 سے قبل، اور گزشتہ گورنمنٹ کے سقوط کے بعد وہاں امریکہ داخل ہوا اپنی طاقت کے ساتھ، اور اس حکومت سے پہلے سوویت یونین اپنی طاقت کے ساتھ اس جگہ پر، اس زمین پر اپنے قدموں کو اور پنجوں کو گاڑے کھڑا تھا۔ تقریباً 4 دہائیاں ہیں، 40 سال ہیں، اور افغان قوم اپنے ملک، اپنے وطن، اس کی آبیاری، اس کا تحفظ اور اس کی آزادی کے لیے برسر پیکار ہے، کوشاں ہے اور کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ اور جس طرح دنیا کے افراد فریڈم فائٹرز کی حیثیت سے، مجاہد آزادی کی حیثیت سے اپنے ملک، اپنے وطن کی آزادی اور اس کی آبیاری کے لیے لڑا کرتے ہیں، بعینہ ہی اسی منظر نامے میں ہم نے افغانستان کو دیکھا۔ طالبان کی پہلی حکومت کے سقوط کے بعد امریکہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوا کہ طالبان، موجودہ حکومت، بالخصوص افغانستان کی دھرتی، تورا بورا کی پہاڑی، یہ سب ٹیررزم پیدا کرتا ہے، ٹیررسٹ پیدا کرتا ہے، وہاں آتنکوادی پلتے ہیں، وہاں دہشت گرد پروان چڑھتے ہیں، اور افغانستان تو گویا امریکہ کی زبان میں یہ کہ وہ ہے ہی جگہ ٹیررسٹ کی اور دہشت گردوں کی اور آتنکوادیوں کی اور انسانیت دشمن افراد کی۔
اور یوں کہہ کر کہ امریکہ اپنی طاقت کے ساتھ داخل ہوا، اس نے قدم رکھے اور زبان پر یہ کلمات تھے، اب آیا. جیسے ہمارے یہاں چٹکی بجا کے کوئی بات کہہ دیتے ہیں نا، امریکہ نے اس زمانے میں کہا تھا اب آیا 20 منٹ میں سب صاف کر کے. اللہ تعالی کی طاقت ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے، نظام اللہ کا ہے، اللہ ہی کا نظام ہے، کسی کے باپ کا نظام نہیں. اور پھر یوں ہوا کہ وہ 20 منٹ پروردگار نے کیسے 20 سال میں تبدیل کر دیے. امریکہ کی سر پر، عقل پر، فہم پر یہ بات آج تک واضح نہیں ہو سکی. اور پھر دنیا نے دیکھا ہے 15 اگست 2021 میں اچانک ٹی وی چینلوں کی سرخیاں بدلی، اخبارات کی ہیڈ لائنز بدلی، اور ماسکو کی سرزمین پر معاہدے طے پائے. قطر نے ثالثی کردار ادا کیا. جغرافیائی لحاظ سے عالم دنیا کا منظرنامہ پورے طور پر تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیا. وہ لوگ جن کو دنیا ان پڑھ کہتی تھی، جن کو دنیا گوار کہتی تھی، جن کو دنیا پتھروں کی زمین سے آئے ہوئے افراد گردانتی تھی، پھر دنیا نے دیکھا وہ لوگ جو ٹیکنالوجی سے عاری سمجھے گئے، جنہیں انگلش بولنی نہیں آتی تھی، جو یس نو تھینک یو نہیں جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے زمین پر کیا کچھ ایجاد ہو چکا ہے، وہ بس اتنا جانتے تھے کہ ہم اس زمین کی آزادی کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے اصل میں وہ مجاہدین آزادی تھے، ان کو جن کو وہ فالو کر رہے تھے، در حقیقت جو ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کی آزادی وطن کے لیے برسر پیکار تھے. دراصل یہ کہ یہ شیخ الہند کا روحانی ورثہ اور ان کی روحانی اولادیں افغانستان کی سرزمین پر اپنے ملک کی آزادی کے لیے محاذ پر تھے. 15 اگست 2021 کو افغانستان کی سرزمین پر طالبان کی حکومت پورے طور پر نافذ ہوئی، قائم ہوئی. یا حکومت کا نفاذ نہیں ہوا بلکہ وہ غالب آ گئے اور پورا افغان گویا ان کے زیر اثر تھا. اور میں نے عرض کیا ٹی وی چینلوں کی اسکرین تبدیل ہے، اخبارات کی ہیڈ لائنز تبدیل ہیں، امریکہ کے نیوز پیپر بھی لکھ رہے ہیں، اور جناب من یورپ کی زمین کے نیوز پیپر بھی لکھ رہے ہیں، اور یہاں اور وہاں اور دنیا کے خطوں میں عالم کفر میں بے چینی ہے، اور منافقین کی تو دھڑکنیں بڑھ گئیں. اب کیا ہوگا؟ اس سارے کے سارے منظرنامے کو جب آپ سامنے رکھیں تو قرآن کی ایک بات بہت اجلے رنگ کے ساتھ واضح ہوتی ہے. اللہ یہ گویا کہہ رہے ہیں، پروردگار نے قرآن مجید کی اس آیت میں اس بات کو واضح کیا. اس زمانے میں جو اتھل پتھل آپ دیکھ رہے ہیں، افغان کو 15 اگست 2021 کو اسی طالبان کو جو عود کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اور امریکی نواز حکومتیں وہاں سے بھاگ گئیں اور دفع ہوا امریکہ کے پٹھوؤں کا ایک ٹولہ، اور وہ بھاگنے میں کامیاب رہا، اور افغان آیا ان افراد کے زیر اثر جو در حقیقت وہاں کے باشندے تھے اور وہاں کے رہنے والے تھے. 20 لاکھ سے زائد افراد کو جام شہادت پینا پڑا. 20 لاکھ افراد. تو ایک بات بہت صاف ہوتی ہے، جب یہ صورتحال میرے آپ کے سامنے آتی ہے تو قرآن بولتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. یہ کبھی کسی کے لیے کہیں بھی یکساں نہیں رہے. 20 دن 20 منٹ کہہ کر گیا تو 20 سال لگے. اس سے پہلے سوویت یونین سے پنجہ آزمائی رہی، 2 دہائیاں وہ پی گیا، 2 دہائیاں امریکہ پی گیا، اپنی طاقت کے زور پر، زعم پر، بل پر آیا تھا. بالآخر یہ کہ ناک خاک آلود ہوئی. اور ان موجودہ جو صدر ہیں جناب ٹرمپ، ان سے قبل جو صدر تھے بائیڈن صاحب،
ان کی وداعیت تقریب سے پہلے غالباً جو امریکی فوج کا انخلا ہوا، ایک خصوصی نشست میں امریکی ایک فوج کے نمائندے اور سپاہی نے باقاعدہ جو بائیڈن جو امریکہ کے اس وقت صدر تھے ان کو ملامت کرتے ہوئے برسر محفل یہ بات کہی تھی، تم کو شرم نہیں آئی؟ تم نے وہاں افغانستان میں مرنے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا۔ اور پھر اس فوجی کو لوگوں نے مارے خوف کے یہ پوچھا، آخر امریکہ اپنی طاقت ہزار طاقت اور اپنی مسلح افواج کے باوجود افغان کی سرزمین پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ آج بھی دنیا میں یہ مسئلہ معمہ بنا ہوا ہے، حل نہیں ہو رہا ہے، اور یہ سمجھنے سے لوگ قاصر ہیں آخر یہ ہوا کیا، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ایک طرف سپر پاور ہے، ایک طرف افغان کے نہتے کمزور بے بس لاچار مجبور مسلمان ہیں۔ بتائے کوئی ان لوگوں کو جو امریکہ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، اس لیے کہ افغان میں جو افراد بستے ہیں وہ سپریم پاور اللہ کو مانتے ہیں۔ اور میں نے غالباً آپ لوگوں کو کہا تھا 3 سال تو ہو گئے نا، 3 سال ہو گئے ہماری مسجد کو، انہی دنوں جب یہاں مسجد کا قیام ہوا اور تازہ دم جمعے تھے، میں نے اس زمانے میں آپ سے ایک بات کہی تھی، شاید آپ کو یاد ہو جو پرانے آتے ہیں، کہ پوری دنیا میں افغان کے وجود میں آ جانے کے بعد، افغان نہیں وہی لفظ لائیے، اسی لفظ کا سہارا لیجئے، اسی کو استعمال کیجئے، طالبان کے آنے کے بعد۔ بڑا پیارا لکھ رہے ہیں آج کل لوگ، کاش آپ پڑھنے کا مزاج رکھتے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ سننے کے بیمار ہو گئے ہم، سننا، اب فلاں حضرت جی کو سنو، اب فلاں شیخ کو سنو، فلاں بھٹی میں جھونک دو یار، کہاں تم نے سننا، پڑھنے کا مزاج بناؤ۔ دنیا لکھ رہی ہے، دنیا جھکتی ہے، کوئی جھکانے والا چاہیے، دنیا لکھ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دنیا لکھ رہی ہے۔ اور وزیر محترم تشریف لائے تھے حضرت مولانا، اجی کون بول کے بتاؤ، حضرت مولانا۔ میں نے گزشتہ دنوں سیاست پہ بات کی تو مقتدی کہہ رہے تھے بھائی الیکشن لڑنے کے زیادہ دکھ ہے بھائی ان کا، میرا تو نہیں تھا، لیکن میں بتا رہا ہوں وزیر خارجہ افغان آئے حضرت مولانا۔ اور کبھی گوگل کرنا، بایو ڈاٹا دیکھنا، یہ جو قافلہ آیا اس قافلے میں جو وزیر خارجہ کے ساتھ افراد تھے، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ ہیں، انہوں نے ان کے قافلے میں شریک ایک بندے سے پوچھا آپ کی تعریف، آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں علاقے کا DIG ہوں اور ایک مدرسے میں حدیث پڑھاتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ، لطف لیجئے، میں علاقے کا DIG ہوں اور ایک، یہاں ایک بہت تاریخی اور بہت معنویت کا حامل جملہ بول رہا ہوں، قسم خدا کی دین کے ساتھ اگر سیاست منظر عام پہ آئے گی تو سلم پور کوڑوں کا ڈھیر نہیں ہوگا۔ رونا یہ ہے آپ ہر زاویے سے جاہل لوگوں کو اپنا نمائندہ بناتے ہو، علم ہی نہیں ہے، کورے۔ اگر دنیا ہے تو دین نہیں ہے، دین ہے ہی نہیں کسی زاویے سے، اور پھر دنیا تو دنیا ہے۔ پلس پوائنٹ یہ کہ وہ انویسٹ کر کے آتے ہیں، تو جب وہ انویسٹ کر کے آتے ہیں تو وہ نکالتے ہیں۔ ہمارے سلم پور کے یہیں کے چوہان بانگر کے صاحب ہیں جمعیت علماء میں، ان کی بڑی خدمات ہیں آج کل، ابھی ملاقات میری ہوئی ان سے 2 دن پہلے، تو میں نے ان سے کہا علاقے کی خبر لو، خیریت لو، حال چال پوچھو، کچھ تو سوچو، علاقے کا کچھ کرو۔ تو انہوں نے کہا چھوٹتے سلم پور کا کچھ نہیں ہو سکتا، سلم پور کا۔ میں نے کہا بچے نشے میں بلک رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جو مرکزی قیادت ہے، جو نمائندے افراد ہیں، جو سماج کار سیوک ہیں، بڑے سمجھے جاتے ہیں، انہی کا حال خراب ہے، سو کوئی تبدیلی کے امکان نہیں۔ اور یہ سچ ہے۔ اب اگر بات سلم پور میں آ گئی تو پھر افغانستان جانی بھاری ہو جائے گی، ٹائم نکل جائے گا، اس لیے وہیں چلتے ہیں۔ یہ جمعہ تو انہی کے نام ہے۔ تشریف لائے وزیر خارجہ حضرت مولانا امیر خان متقی صاحب۔ انجنا جی کا انٹرویو سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کرونا کال کے بعد، ادھر کرونا ختم ہوا، ادھر کرونا کال میں تبلیغی جماعت کی جو تصویر پیش کی گئی بڑی خراب، بڑی مخدوش، ایسی تو جماعت کہیں تک نہیں ہے۔
اس سے ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب، ہاں ارب گنا بہتر ہے جو تصویر ان کمینوں نے پیش کی. کسی نے کھانستے کھانستے پیش کی، کسی نے ہنستے ہنستے پیش کی. اور پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ تبلیغی جماعت جیسے مہذب، پاکیزہ، صاف ستھرے پلیٹ فارم کو بدنام کیا جائے، ان سے کرونا پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. کرونا کال ہی کے زمانے میں مودی جی من کی اخفا کیجئے. مودی جی من کی بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ احمد آباد میں مسلمانوں نے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جو نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور سارا ملک کہہ رہا تھا نہیں، مسلمانوں کو، تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بلا وجہ بدنام کر دیا گیا. یہ لوگ تو بھلائی پھیلاتے ہیں، خیر پھیلاتے ہیں، محبت پھیلاتے ہیں، امن کا دیپ جلاتے ہیں، امن و شانتی کی بات کرتے ہیں، برے لوگوں کو اچھا بناتے ہیں. یہ کہا گیا. کون سا چینل ہے وہ جس پہ ہیں وہ؟ انجنا کس چینل پہ ہے؟ آج تک پہ. آج تک پہ یہ جملے آپ آن ریکارڈ ہیں، چیزیں نکال کے دیکھیں آپ. اور اب 5-4 سال کے بعد تصویر دیکھیں، اللہ کا قرآن دیکھیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. قرآن بول رہا ہے، یہ آیت بار بار دستک دے رہی ہے. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے. بس اس کی ضرورت ہے جو محمد الرسول اللہ کے دیوانوں نے اپنی جھولی میں بدر میں پیدا کر لیا تھا. بس اس کی ضرورت ہے جو محمد کے صحابہ نے اپنی جھولی میں احد میں پیدا کر لیا تھا. بس اس کی ضرورت ہے جو محمد کے صحابہ نے حنین میں، تبوک میں، خندق میں، قادسیہ میں اور جہان بھر کی جنگوں میں محمد الرسول اللہ کے دیوانوں نے جو پیدا کیا. کمال ایمان، ایمان پر ثبات قدمی کے ساتھ جمنا، اس کی ضرورت ہے. جم جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا. اللہ کہہ رہے ہیں تصویر ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے. دنیا یہ کہتی تھی 2021 15 اگست کو جب ماسکو کی سرزمین پر معاہدے ہو رہے تھے، جب قطر ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، دنیا یہ دیکھ رہی تھی اپنے سر کی آنکھوں سے امریکہ نے جن افغان کا تعارف کرایا تھا کہ وہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، گوار ہیں، نکمے ہیں، نٹھلے، انہیں کچھ نہیں پتا. آج ماسکو کی سرزمین پر سارا یورپ کا میڈیا کتے کی طرح ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. چند بول دیجئے، چند کلمات کہہ دیجئے، چند لفظ بول دیجئے. یہ وہی داڑھی والے ہیں، یہ وہی ٹوپی والے ہیں، یہ وہی جبے والے ہیں، وہی امامے والے ہیں، وہی قبائے پہنے ہوئے لوگ ہیں. ان کی جھولی میں کچھ نہیں تھا. تم کہتے تھے ان پڑھ ہیں، ٹیکنالوجی سے محروم ہیں. نہیں تھا ان کی جھولی میں کچھ تھا مگر محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا قرآن. اب پھر تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا. پھر دن بدلے، پھر دن بدلے. افغان کے وزیر خارجہ، ہمارے وزیر خارجہ، محترم وزیر خارجہ کی دعوت پر ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان کی دھرتی کے مہمان ہوئے. مولانا آ رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ لطف لو. ناشتہ نہیں کیا اس کا مطلب پوریاں نہیں کھا کے آئے آپ آج. لطف لو. بڑے پیارے دن اللہ پاک نے عطا کیے. کب دیے آپ تصور کریں. یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ملک میں کچھ نفرتی چنٹو ایسے ہیں جو دن اور رات یہی کام کر رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند ٹیررزم کا اڈا، دارالعلوم دیوبند ٹیررسٹ پیدا کرتا ہے، آتنکواد پیدا کرتا ہے. کس نے کہا؟ دارالعلوم تو سدا سمواد کی بات کرتا ہے، سدا پیار کی بات کرتا ہے، سدا محبت کی بات کرتا ہے. ہم کہتے تھے، تم نہیں مانتے تھے. آج افغان کے وزیر خارجہ کہہ گئے ہم نے جو اپنے ملک میں آزادی حاصل کی ہے وہ تمہارے وطن کے، دیش کے علماء کے جذبہ جہاد آزادی کے کو دیکھ کر کے اپنے وطن میں آزادی حاصل کی ہے. اور وہ بتا گئے کہ اس دھرتی پہ شیخ الہند تھے، مولانا محمود صاحب دیوبندی تھے رحمہ اللہ. ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا.
جیسے ہندوستان کی دھرتی سے وہ انگریز کو بھگانے میں 100% کامیاب ہوئے تھے، ہم نے سوچا ہم امریکہ سے لوہا کیسے لے سکتے ہیں، سوویت یونین سے لوہا کیسے لے سکتے ہیں۔ ہم نے کہا مارگ درشک بناؤ اور آگے بڑھو، آئیڈیالوجی قبول کرو، محمد الرسول اللہ کے اس ادنا غلام شیخ الہند محمود دیوبندی کو اپنا آئیڈیل بناؤ اور نتیجے میں افغان کی زمین کو پاک کر دو۔ اور وہ ہوا۔ آج تک کی انتہائی احترام کے قابل محترمہ انجنا کشف فرما رہی ہیں، میں یہ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، فرما رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں طالبان نے اپنے آپ کو دارالعلوم دیوبند سے کنیکٹ کیوں کیا، اور پھر جواب میں خود ہی فرماتی ہیں دارالعلوم محبت کی بات کرتا ہے، پیار کی بات کرتا ہے۔ تو ہم ان گوبر ناتھوں سے کہنا چاہتے ہیں ظالموں آنکھیں لو، سچ یہ ہے جو تم آج دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، ملک کے امن و امان کو آگ نہ لگا۔ یہ سب ملک کی چھوی بگاڑنے والی باتیں ہیں۔ اور حضرت انصاف کی نظر سے قلم اٹھائیے، اس زمین پر آزادی کے باب کو آپ مکمل تو کجا، آدھا تو کجا، پاؤں صفحات نہیں لکھ پائیں گے علماء دیوبند کو اگر آپ کنارے کرتے ہیں۔ اس پر ہم نے آپ کو ہیڈ لائن دیے دیتے ہیں، جب وقت کروٹ بدلتا ہے، جب وقت کروٹ بدلتا ہے پھر یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے افغان کو دکھایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو بدلیں گے، ہمارا ضابطہ ہے، دستور ہے، یہی ہوتا رہا ہے۔ قدرت کے یہ مظاہر نئے نہیں ہیں، پہلے نہیں ہیں، یہ قدیم ہیں، پرانے ہیں، صرف تمہارے ساتھ پیش نہیں آئے، تم سے پہلے بہتوں کے ساتھ پیش آئے۔ مکے میں محمد عربی پر زمین تنگ کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، قرآن گویا بول رہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، میرے لاڈلے غم نہ کریں۔ آل یاسر کے قریب سے حضور گزر رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں اصبر یا آل یاسر، صبر کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہیں۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر جو منظر نامہ تھا وہ سب وہی تھا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی منظر نامے کی ایک تصویر ہے، ایک جھلک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کے مومن کامل رہو، مومن کامل بن جاؤ، ایمان میں قوت پیدا کرو، ایمان میں جلا پیدا کرو، ایمان میں حرکت پیدا کرو، اپنے ایمان کو پختہ کرو، عزم ہو، حوصلہ ہو، یقین ہو، تدبر ہو، جرأت ہو، یہ سب خدا کے نام پر ہو۔ تمہاری نگاہ اللہ کے سوا کسی اور ذات پر ٹکنی نہیں چاہیے۔ تو وہ ڈی آئی جی صاحب تھے نا، یاد ہے آپ کو؟ کیا کرتے ہو؟ میں ڈی آئی جی ہوں ایک علاقے کا اور ایک مدرسے میں حدیث پڑھاتا ہوں۔ واہ حضرت آپ کے مقدر و عظمت کو سلام۔ اچھا پھر وہ دارالعلوم دیوبند کے استاد محترم کا دوسرا سوال، اچھا وہ امریکہ کی جو ایمبیسی تھی آپ کے یہاں اس کا کیا کیا؟ ہم نے اس کا مدرسہ بنا دیا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، واہ قوم افغان۔ اچھا وہ پشتو ہیں، وہ دلی کے پٹھان نہیں ہیں حضرت، معاف کیجیے گا، نہیں پہنچے آپ، دلی کا پٹھان، دلی کا سید، یعنی پیچھے کچھ اور تھا، دلی کا سید ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، جو پیچھے کچھ آگے کچھ۔ یہ نسب بدلنے کی بیماری دلی میں آ کے بہت ہو جاتی ہے، نہیں ہم تو شیخ ہیں، شیخ، وہ شیخ میں سے یا بھی ہٹا دیتا ہے، چونکہ اگر یا لگاوے گا تو پتہ چل جائے گا میرٹھ کا، یہی کا سیلم پور کا، میرٹھ والے شیخ رہتے ہیں یا کے ساتھ، اور یا بھی ہٹا کے کہتا ہے اس بڑے اسٹائل میں ہم لوگ شیخ ہیں۔ کون سا شیخ ہے یہ تو بتا دے۔ یہ نسب بدلنے کی بیماری ہے، مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ بدترین کردار ہے جو اپنا نسب بدلتا ہے، اپنی اصلیت چھپاتا ہے، اپنی حیثیت بدل کر خود کو پیش کرتا ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، اپنی ماں پر الزام لگاتے ہو، نسب بدل رہے ہو۔ اللہ کے یہاں کوئی محترم نہیں ہے، احترام کا بس ایک پہلو ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے پاس جتنا تقوی ہے وہ اتنا محترم ہے۔ اور پکے پشتو پٹھان ہے حضرت، اور کریلا نیم چڑھ جاتا ہے افغانستان میں، ایک تو پٹھان، اوپر سے مومن، اور پھر ضرب مومن،
پھر کامل درجے کے مومن. آپ نے وہ امریکی ایمبیسی کا کیا کیا؟ ہم نے اس کا مدرسہ بنا دیا. ابھی بچہ قرآن پڑھتا ہے. آئے ہائے سبحان اللہ, ابھی بچہ قرآن پڑھتا ہے. امریکہ جس ایمبیسی میں بیٹھ کر منصوبہ سازی کرتا تھا, اسی جگہ قرآن پڑھ کر بتایا جا رہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین, طاقت اللہ کی ہے, اللہ کے سوا کسی کی نہیں. اس لیے یہ میں آج تقریر وقریر کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا, میں نے سوچا کیوں نہ سیلیبریشن کا ماحول قائم کیا جائے. ہمارا ملک ہندوستان ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ, اور میں تو مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہمارے ملک کے انتہائی عزت مآب لائق و فائق وزیر اعظم عالی جناب نریندر مودی جی, میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بصیرت سے دور دیکھ کر, اور وہ شنکر جی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں, آپ کی ذہانت کو سلام, آپ نے وقت رہتے فیصلہ لیا. اور ہم کہتے ہیں سر اتنا ہی نہیں, آگے بڑھ جائیے, اس لیے کہ 2016 میں بھی ایک مومن نے آپ سے پارلیمنٹ کی زمین پر کھڑے ہو کے کہا تھا وہ آئیں گے. ڈاکٹر شفیق الرحمان برق بھی کہہ گئے تھے وہ آئیں گے. اللہ یہ بہت پہلے کہہ چکا ہے وہ آئیں گے, اور وہ آ گئے. ہم اپنے ملک کو دیکھیں, اپنے ملک کے حالات کو, اس کے استحکام کو دیکھیں. افغانستان سے ہمارے ملک کا کبھی کسی طرح کا کوئی جھگڑے کا فساد کا معاملہ نہیں رہا. افغان ہمیشہ ہندوستان کے لیے نرم رہے, پیار و محبت کے دیپ جلائے گئے. دونوں ملکوں کے افراد کے درمیان پیار و محبت کی ایک لہر چلی اور قائم رہی, اور دیر تک اور دور تک دیکھنے کو ملی. اسی کا نتیجہ تھا جب ملک میں مکمل آزادی نہیں ہوئی, شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک جلا وطن حکومت قائم کی, جس میں مولانا عبید اللہ سندھی کو وزیر خارجہ بنایا گیا, برکت اللہ بھوپالی صاحب کو وزیر ایک وزارت کے عہدے پہ فائز کیا گیا, اور غالباً وہ دھرمیندر نام کے کوئی صاحب تھے, مہندر پرتاپ نام کے, ان کو وزیر اعظم بنایا گیا. اور یہ اعلان کیا برٹش گورنمنٹ کے سامنے کہ ہم ایک جلا وطن حکومت قائم کر رہے ہیں, ہمیں بھارت میں موجودہ برٹش راج قبول نہیں ہے. ہمارے اکابر نے, دیوبندیوں کے سرخیل شیخ الہند حضرت مولانا محمود صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت زمین کے جس خطے کو اپنے لیے ضروری سمجھا وہ افغانستان تھا. اس کا مطلب یہ کہ بھارت افغان کے تعلقات نئے نہیں, پرانے. اسی کو وزیر خارجہ کہہ گئے, اور شاید اسی تہذیب پر ہماری حکومت آگے چل کر قائم کر رہی ہے. روایات کو اللہ تعالیٰ دونوں ملکوں کے درمیان امن و سلامتی, پیار و محبت کے دیپ جلائے, دونوں ملکوں کو خوب ترقیات سے سرفراز فرمائے. یہ بارش برس رہی تھی, یہ بارش ہو رہی تھی, تو کچھ برساتی مینڈک بھی باہر آئے ہیں. ہم کہتے تھے, آپ نے سنا نہیں تھا, ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ دیوبند طالبان کی ذہنیت رکھتا ہے, اسی مانسکتا کا حامل ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں صاحب ہم عاشق رسول ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں, تو ہم ایسے سارے عشاق رسول کو بس اتنا کہنا چاہتے ہیں جناب, ابھی گزشتہ دنوں انتہائی عزت کے حامل حضرت مولانا توقیر رضا صاحب کو اٹھا لیا گیا, اور اٹھاتے وقت ان کا مسلک نہیں پوچھا گیا تھا. یہ مسلک کی جو نفرت ہے اور مسلک کی جو آگ ہے, اس نے برباد کر دیا ہے قوم مسلم. آگ لگی پڑی ہے, تیرا مسلک میرا مسلک, تیرے حضرت میرے حضرت, تو گمراہ میں حق پر, تو جنتی میں جہنمی, میں جنتی تو جہنم. ایسا بیکار کی چیزیں ہیں. قوم مسلم کا ایک خدا ہے, قوم مسلم کا ایک رسول ہے, قوم مسلم کا ایک قرآن ہے, جس کا دین ایک ہے, جس کا رب ایک ہے, جس کا نبی ایک ہے. اس میں اس سب تفریق کے کیا معنی؟ اس لیے بسد احترام عرض کرتے ہیں آپ سے, عوام سے کہہ رہا ہوں, یہ دیوبندی بریلوی کا جھگڑا بٹھاؤ, اہل حدیث جماعت اسلامی کا دھندا ختم کرو, ان سے کہو اپنے مسلک کا تحفظ کرو, اپنے مدارس اپنے مکاتب کی چہار دیواری میں بیٹھ کر امت کے آئینی مسائل کے لیے, امت کی آبرو اور عزت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے رہو. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ خود بریلوی مسلک کے مقتدر علماء نے یہ بات کہی ہے. اس لیے یہ سب نفرت کی دیوار گرائی ہے. سب مومن ایک ہیں,
جو کلمہ پڑھتا ہے، ایمان کی صدا لگاتا ہے، محمد کے نام کی بولی لگاتا ہے، وہ سر ماتھے پر ہے، سارے جہان کے کفر سے بہتر ہے۔ اس لیے ہر طرح کے انتشار کو، تفریق کو، آپ کو سلام پڑھنا شوق سے پڑھیے، آپ کو نہیں پڑھنا مت پڑھیے، آپ کو ہاتھ یہاں باندھنے۔ کل ایک لونڈا آیا پرسوں عصر کی نماز میں غالباً، حضرت رفع یدین کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ میں نے کہا ہو جائے گی۔ کہاں ہو بھائی، کہاں جی رہے ہو؟ حضرت میں نے سنا رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ بے وقوف ہیں جن سے آپ نے سنا ہے، پاگل پن ہے، ان مسائل پر جنت منحصر نہیں ہے۔ اور پاگل ہیں وہ لوگ جو دور حاضر کے ہندوستان میں مسلک کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ گنجائش دکھتی ہے آپ کو؟ کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے بھیا یہاں ہاتھ باندھ کے بھی نماز ہوئے اور یہاں ہاتھ باندھ کے بھی نماز ہوئے، سلام پڑھ کے بھی اسلام باقی رہتا ہے، اور بغیر سلام پڑھے بھی، بغیر سلام پڑھے سے مراد یہاں بغیر سلام پڑھے بھی اسلام باقی رہتا ہے۔ آپ اپنے نظریے کے حامل ہیں، وہ اپنے نظریے کے حامل ہیں، ان نظریات کی جنگ میں امت کو تباہ نہ کریں۔ جب وقت کروٹ بدلتا ہے پھر حالات کچھ اس نو کے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پر، شریعت پر، دین پر، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن کو اپنا آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر، اس کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔